جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، وہ جو تشدد زدہ منی پور میں 3 کوکی خواتین کو، جن میں سے ایک کم عمر لڑکی تھی، برہنہ کر کے سڑک پر دوڑاتے ہوئے کھینچ کر دھان کے کھیت میں لے جا کر گینگ ریپ کر رہے تھے، درندے نہیں تھے، کیونکہ انہیں درندے کہنا حقیقی درندوں کی توہین ہے۔ وہ حیوان بھی نہیں تھے کہ حیوان ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ تو شرم اور حیا ہوتی ہے، لیکن انہیں بے شرم بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ جس عمل کے مرتکب ہوئے ہیں ویسا عمل شرم کی ساری حدیں پار کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں کیا نام دیا جائے؟ شاید ان کے لیے لغت میں کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ انہیں خنزیر کہا جا سکتا ہے، حالانکہ خنزیروں کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہم انہیں انسان، آدمی یا منش کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ منی پور کا یہ واقعہ 4 مئی کا ہے، یعنی 74 دن پہلے کا ہے، لیکن اس کی اطلاع ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی اور منی پور کے وزیر اعلیٰ سی ایم بیرین سنگھ کو اب تک کی ملی نہیں تھی، اور انہیں اب ملی ہے۔ کیا اس بات پر کوئی یقین کر سکتا ہے؟ ساری ایجنسیاں پی ایم مودی کے ہاتھوں میں ہیں، جو اپوزیشن کے گناہوں کو چاہے وہ زمین کے 7ویں طبق میں ہی کیوں چھپے نہ ہوں ڈھونڈ لیتی ہیں، لیکن اس واقعے کی اطلاع پی ایم مودی کو نہیں ملی اور نہ منی پور کے وزیر اعلیٰ کو ملی۔ یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ پی ایم اور وزیر اعلیٰ دونوں ہی اس انسانیت کو لرزا دینے والی واردات سے واقف تھے، لیکن اسے چھپایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ایم کو امریکہ کا دورہ کرنا تھا اور اقوام سفید کو بتانا تھا کہ ہماری رگوں میں جمہوریت ہے۔ کیا واقعی ہندوستان میں جمہوریت بچی ہے؟ کیا واقعی اس ملک میں آئین پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا واقعی اس دیش میں لا اینڈ آرڈر کے لیے جو ذمہ دار ہیں پولیس اور ایجنسیاں، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ خبر ہے کہ 1000 افراد پر مشتمل ہجوم نے ایک گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ گاؤں کو تاراج کر کے 3 خواتین کو اٹھا لیا تھا۔ ان سے جبراً کہا گیا تھا کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو وہ از خود ننگی ہو جائیں۔ وہ عورتیں برہنہ ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بھائی اور باپ کو پیٹ کر مار ڈالا، قتل کر دیا گیا، اور تینوں برہنہ خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح سڑک پر دوڑایا گیا۔ ان کے جسم کے ان مقامات پر جو کپڑوں میں چھپے رہتے ہیں، برہنگی کے بعد ہاتھوں سے ضربیں لگائی گئیں اور انہیں کھینچتے ہوئے کھیت میں لے جایا گیا۔ کم عمر لڑکی کے ساتھ دیگر 2 برہنہ عورتوں کی آنکھوں کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا۔ ویڈیو بنائی گئیں اور جب انٹرنیٹ بحال ہوا تو وہ ویڈیو وائرل کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوتا رہا۔ ناظرین، یہ تینوں خواتین کسی کی مائیں، بیویاں اور بیٹیاں تھیں، لیکن اس ہجوم کے لیے یہ بس دشمن قبیلے سے چھینا ہوا مال غنیمت بن کر رہ گئی تھی۔ ایسا مال غنیمت جس کو روندا جا سکے، جس کو آپس میں بانٹا جا سکے۔ منی پور کو جلتے ہوئے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ ان گزرے ہوئے دنوں میں پی ایم مودی کرناٹک کا الیکشن لڑائے، امریکا گھمائے، مصر، فرانس اور UAE کا سفر کرائے، لیکن ان کی زبان سے منی پور کا میم بھی نہیں نکلا۔ اس وقت بھی پی ایم مودی خاموش تھے جب منی پور میں میتئی فرقے کے لوگوں کے ہاتھوں کوکی فرقے کے چرچ جلائے جاتے رہے، مندر مسمار کیے گئے، تشدد سیاست دانوں کے گھروں تک کی پہنچ گیا اور سینکڑوں افراد کی لاشیں بچ گئیں۔ نہ جانے کتنی خواتین کو اسی مال غنیمت کی طرح، جیسے یہ ویڈیو والی خواتین تھی، برہنہ کر کے دوڑایا گیا ہوگا، ان کی عصمت کو تار تار کیا گیا ہوگا۔ چونکہ پی ایم اور سی ایم کو کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے جب مزید ویڈیو وائرل ہوں گی تب صحیح صورتحال کا پتہ چل سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا پی ایم اور کوئی ایسا سی ایم ہوتا جسے یہ پتہ ہوتا کہ اخلاق نام کی کوئی شے ہے یا کوئی چڑیا ہوتی ہیں، تو وہ اپنے عہدے سے ضرور مستعفی ہو گیا ہوتا، لیکن ہمارے پی ایم مستعفی ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو منی پور کے اس واقعے پر تبصرہ کیا، تبصرہ جو صرف 36 سیکنڈ کا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منی پور میں RSS نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور منی پور کو تجربہ گاہ بنا کر ان لوگوں نے عرصے سے وہاں نفرت کے جراثیم پھیلانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ساورکر نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ دشمن کی عورتوں کی بے عزتی جائز ہے، ان کی عصمت دری کرنا جائز ہے۔ تو کیا مان لیا جائے کہ اس فارمولے پر عمل ہو رہا ہے؟ ویسے یہ پہلی بار نہیں ہوا۔
गुजरात में भी तो यही हुआ था। नफ़रत की भेंट चढ़ी बिल्किस बानो उसकी ज़िंदा मिसाल है। मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ था। वहाँ की कई मज़लूम औरतें हैं जिन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं। ये जो नफ़रत भरे हुए लोग हैं, उनके लिए हर औरत, चाहे माँ हो कि बेटी, बहन हो या बीवी हो, बस उनके लिए सिर्फ वो एक औरत होती है। ऐसी औरत जिसकी इज़्ज़त को तार तार किया जा सकता है, जिसकी इस्मत को तार तार किया जा सकता है। खैर नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की जान माल की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।